کہ دیکھو مسائل تو بہت ہیں، معاملات ہیں، ہر چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے۔ باقی جہاں تک چینجنگ آف وزیر اعلیٰ کا، وہ پارٹی کا فیصلہ ہے، ہم پارٹی کے پابند ہیں۔ باقی دوسرے ڈپارٹمنٹوں میں اچھا آسا بندے نہیں لگے ہیں، تو میرا کوشش ہے ابھی وزٹ سے وہاں سے نکلنے سے پہلے میرے سی ایم سے میٹنگ تھا، میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کیا کہ پی بی 28 میں روزگار کے حوالے سے مجھے سپورٹ کیا جائے، تو اس نے وعدہ کیا ہے پورے پی بی 28 میں انشاءاللہ۔ جہاں تک 50 کروڑ کا تعلق ہے، میرا کوشش تھا کہ ہر علاقے میں، ہر یو سی میں کچھ نہ کچھ کام نظر آئے، تو تمب کے علاقے میں بہتری تو آ جائے گا، وہاں نیا ڈسٹرکٹ بن گیا، نیا ڈپارٹمنٹ آ جائیں گے، نئے جابس کریٹ ہوں گے۔ لیکن میرا زیادہ تر کوشش ایرابا سے لے کر کلاتک تک کہ اس علاقے کے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے روزگار مل جائے جس طرح تمب کے لوگوں کو ملے گا۔ تو سیم صاحب، جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے، میں کافی عرصے کے بعد اپنے ڈسٹرکٹ حلقے یا اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو انشاءاللہ میرا 1 ہفتے 10 دن کا وزٹ ہے، تو پورا کوشش ہے کہ اپنے لوگوں سے مل لوں، ان سے حال احوال لے لوں اپنے 2.5 سالہ کارکردگی کے حوالے سے۔ جہاں تک سوال ہے تو اس کا جواب میرے حلقے کے عوام، میرے لوگ دے سکتے ہیں کہ اس میں بجلی کے حوالے سے جہاں میرا گنجائش تھا، روڈ سیکٹر کے حوالے سے، سولرائزیشن سسٹم سے، یا کہ دوسرے سیکٹر جتنے ہیلتھ ایجوکیشن میں بہت سے کام ہو گئے۔ اسپیشلی اس دوران ہم نے جو نیو ڈسٹرکٹ تمب بنایا وزیر اعلیٰ کی تعاون سے اور دوستوں کی تعاون سے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے مجھے اس سال مل گیا۔ تو نئے ڈسٹرکٹ کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمیں مزید محنت کرنا، ہمیں مزید جدوجہد کرنا پڑ رہا ہے، انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ باقی جتنے بھی سیکٹر ہیں، روڈ سیکٹر جہاں آپ نے سوال کیا، یہاں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے لنک روڈ ہیں وہ بن رہے ہیں، تمب کے اندر، ناصر آباد کے اندر، شیخان کے اندر، پلاؤ انٹیریئر روڈ ہیں، لیکن مین روڈ ہمارا ہے تربت مند روڈ۔ اس پر کچھ معاملات ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ مہینے میں انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور معاملات ہیں، تو جو ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں یا روزگار کے سیکٹر میں اپنے کا کس حد تک مطمئن ہے، 100% تو مطمئن نہیں ہوں، لیکن مایوس بھی نہیں ہوں۔ تو کوشش میرا ہے کہ روزگار کے حوالے سے اور نیو ڈسٹرکٹ تمب کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور جہاں میرا دوسرا حلقے کا دوسرا پارٹ جو تربت ڈسٹرکٹ میں ہے، کلاتک سے ایراباد تک، یہاں جتنے ڈیولپمنٹ ہیں یا روزگار کے حوالے سے، اس پر بھی میرا کوشش ہے۔ گو کہ اس ایریا کو اس بار BSDI میں بالکل نیگلیکٹ کیا گیا ہے، یہاں کوئی اسکیم نہیں لیا گیا ہے۔ اس سے میں نے اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کی اور DC صاحب سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے، اس نے مجھ سے کمٹمنٹ کیا ہے نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ ہم ایراباد سے لے کر ناصر آباد کلاتک تک BSDI میں اسکیمیں شامل کریں گے۔ اور میرا اپنا PSDP ہے اس میں، تو اس ایریا کے لیے بہت سی اسکیمیں ہیں، واٹر سپلائی، ہوم سولر، ایگریکلچر سولر، HT کمبا، LT پول، ٹرانسفارمر، اور ایجوکیشن کی بلڈنگیں، ہیلتھ کی بلڈنگیں، کلچر سینٹر، بہت سے اسکیمیں پورے PB 28 میں انشاءاللہ۔ جہاں تک 50 کروڑ کا تعلق ہے، میرا کوشش تھا کہ ہر علاقے میں، ہر UC میں کچھ نہ کچھ کام نظر آئے، تو ٹینڈرنگ پروسیس میں ہیں، تو جیسے آ جائیں گے تو آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک بجلی کا تعلق ہے، یہ پورا کلاتک سے لے کر تمب تک ہمارا اکثر آبادی مائیگریٹ کر کے جو پہاڑ والے ایریا ہیں، جو زمین کا وہ پہلے جو ندی والے ایریا یا کیچکور ہے، نہنگے، پہلے پانی کا مسئلہ تھا، لوگ یہاں ندی کے آس پاس رہائش پذیر تھے۔ ابھی لوگوں نے آگے تابدار آبادی کا یا مائیگریشن کا اپنا ایک نیچر ہے، لوگ پہلے ایک 4 دیواری میں 15-20 گھر آنے تھے، ابھی ہر کوئی زمین جہاں اوپر والا ڈلوان سطح ہے وہاں تک جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا مسئلہ ہے۔ یہ الہباد سے لے کر بلوچ آباد، گیبون، سولبند، نودیز، ناصر آباد، حیرآباد، بالیچہ، گمادی تک جتنے بھی لوگ وہ بالائی سطح پر شفٹ ہو گئے، ان کے لیے پول اور ٹرانسفارمر، میں نے اپنے 2.5 سال میں تقریباً 60-70 ٹرانسفارمر اپنے علاقے میں دیے، 300 سے 400 HT اور LT پول دیے ہیں، اور نصب ہو گئے، اور یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے، اور آنے والے منتھ میں انشاءاللہ مزید HT اور LT پول آ جائیں گے۔ اور دوسرا اچھا بجلی کے حوالے سے ایک تو یہ تھا کہ ہمارا ایک کوشش تھا سولرائزیشن گریڈ اسٹیشن، جو شمسی گریڈ اسٹیشن ہے، ایک پروجیکٹ ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، 3-4 ہمارے گریڈ اسٹیشن ہیں، یہ فائنل اسٹیج میں ہیں، ان کا فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے اخبار میں آ گئی چیزیں، تو انشاءاللہ کوئٹہ جاتے ہوئے اس کا اپڈیٹ پھر مجھے پتہ چلے گا۔ یہ اگر آ گئے تو ہمارے 80 سے 90% بجلی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
جہاں تک روزگار کا مسئلہ ہے اس حد تک اچھا خاصا کامیابی نہیں ہوا ہے مجھے، تو ڈپارٹمنٹل چیزیں ہم کر رہے ہیں، اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے جو انٹرویو تھے ہم نے پراپر میرٹ پہ کیے تھے، تو میرٹ پہ انشاءاللہ ایجوکیشن میں 90 سے 100 کے قریب میرے حلقے انتخاب میں بندے لگ گئے، تو سارے میرٹ پہ ہوئے تھے۔ باقی دوسرے ڈپارٹمنٹوں میں اچھا خاصا بندے نہیں لگے ہیں، تو میرا کوشش ہے ابھی وزٹ سے وہاں سے نکلنے سے پہلے میرے سی ایم سے میٹنگ تھا، میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کیا کہ PB 28 میں روزگار کے حوالے سے مجھے سپورٹ کیا جائے، تو اس نے وعدہ کیا ہے عرابہ سے لے کر کلاتک تک کہ اس علاقے کے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے روزگار مل جائے جس طرح تم کے لوگوں کو ملے گا، تو سی ایم صاحب نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، ایگریکلچر ہے، اریگیشن ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، کلچر ہے، لائبریرین کے کچھ پوسٹیں آئے ہوئے ہیں، تو کچھ ڈپارٹمنٹ کے، تو اس پر ہمارا کوشش ہے، تو انشاءاللہ تو ایک نہ ایک آدھ میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، پورا نہیں لیکن ایک حد تک ہمیں کامیابی ہو جائے گی لوگوں کو روزگار دلانے میں۔ جی انار ڈسٹرکٹ سے صاحب ذرا انتظامی حوالے سے ہمیں فائدہ ہوا، سیاسی حوالے سے فائدہ ہوا، اور علاقائی حوالے سے لوگوں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اسکالرشپ کے حوالے سے ہر ڈسٹرکٹ میں جو میٹرک ٹاپ 10 میں کرتے ہیں ان کو اسکالرشپ دیا جا رہا ہے۔ ابھی میرے حلقے یا میرے ڈسٹرکٹ میں تونپ میں وہاں تقریباً 30 کے قریب لڑکوں کو لیا گیا ہے۔ اگر یہ ہم تربت کے ساتھ شامل ہو جاتے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے 4 سے 5 اسٹوڈنٹ اس میں آ جاتے، لیکن جب ہمارا اپنا ڈسٹرکٹ بن گیا تو ماشاءاللہ 30 بندے ابھی سلیکٹ ہو کے آ گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے میڈیکل کی سیٹیں اور ہمارے انجینئر کی سیٹیں بھی الگ سے آئیں گے، ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ کے بندے ہوں گے۔ صاحب ظاہر ہے وہاں ایجوکیشن کے وہ ماحول نہیں ہے، وہاں ایجوکیشن کی سہولت نہیں ہے، وہ اسٹوڈنٹ بنسبت تربت کے لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے، جب پیچھے رہ جائیں گے تو ان کو سیٹ نہیں ملے گا۔ لیکن جب ان کا مقابلہ اپنے لوگوں سے ہوگا، وہ کوٹا سسٹم ہے ڈسٹرکٹ میں، جو چیز کوٹا مقرر ہے تو یقیناً ڈسٹرکٹ ہی کے اندر سے انجینئر آ جائیں گے، وہاں سے ڈاکٹر آ جائیں گے، وہاں اقلیت ہوں گے یا معذور ہوں گے یا لیڈیز ہوں گے، ان کے اپنا کوٹا ہوگا، ڈسٹرکٹ وائز آئیں گے، یہ ہمارا فائدہ ہو گیا ہے۔ باقی ڈسٹرکٹ چھوٹا ہوگا انتظامی حوالے سے، ہمارا بھی ڈی سی وہاں بیٹھا ہوا ہے، DPO بیٹھا ہوا ہے، EDO ایجوکیشن بیٹھا ہوا ہے، DHO بیٹھا ہوا ہے، ایگریکلچر، اریگیشن، PHE، بیڈر کے جو ایکشن صاحب ہیں ادھر ہی ہیں۔ ایک تو کام بھی آسانی سے ہوں گے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے فرق آ جائے گا، اس سے بہت لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ لیکن ڈسٹرکٹ ابھی نیا بنا ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں مزید محنت کرنا ہوگا، مزید فنڈ کی ضرورت ہے، ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، کنسٹرکشن کی ضرورت ہے، روڈ سیکٹر میں ہمیں بہت سی چیزیں ضرورت ہے۔ یہ ابتدائی ابھی انشاءاللہ آنے والے مالی سال میں، اس کے بعد آنے والے ہوں گے، ہم مزید بہتر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ترقی کرتے ہوئے آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو جہاں تک انرجی ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے، یہ کیسکو سے منسلک ہے، لیکن کیسکو وابڑا ایک وفاقی سبجیکٹ ہے، وفاق سے اس کا تعلق ہے، اس کے کچھ معاملات ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ہمارا تعلق ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، جس طرح ٹرانسفارمر ہوگا، HT پول، LT ٹاور وغیرہ۔ اور جہاں تک بجلی کے حوالے سے، ابھی نہیں، اس سے پہلے میں حکومت میں تھا، یا مین مسئلہ ہے بلڈنگ کے حوالے سے، ریڈنگ کے حوالے سے، رینیو جنریٹ کے حوالے سے، یہ چیزیں آ رہے ہیں۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، عوام کہتے ہیں کہ ہم بل دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بجلی وقت پر یا مزید اضافی بجلی یا جو ہماری ضرورت کے مطابق۔ اصل چیز ہے کہ واپڑا کے پاس یہاں اسٹاف نہیں ہے۔ ابھی تونپ گریڈ اسٹیشن ہے، مند گریڈ اسٹیشن ہے، اوشاپ ہے، بلیدہ، دیکھیں پورے گریڈ اسٹیشنوں میں 2-3 بندے ہیں۔ یہ گریڈ اسٹارٹ کریں گے یا لوڈ شیڈنگ کو کور کریں گے یا بل تقسیم کریں گے یا بل ریکور کریں گے۔ جب تک واپڑا یا کیسکو اپنا جو ان کے ملازمین ہیں ان کی تعداد نہیں بڑھائے گا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آلریڈی ان کے پاس بجلی ہے۔ یہ ہوتا ہے جب ہم جا کے کوئی نوٹیبل جا کے DC جا کے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کبھی 8 گھنٹے دیتے ہیں، کبھی 16، کبھی 20، کبھی 18، ایک ہفتے کے بعد پھر وہی بلڈنگ مسئلہ آ جاتا ہے، ریڈ زون پہ جا رہا ہے، بل 4% ہے، 5% ہے، 10% ہے، پھر یہ اپنا شیڈول چینج کرتے ہیں۔ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو کہ یہ اپنا افرادی قوت نہیں بڑھائیں، اپنے ملازمین نہیں بڑھائیں گے، ہر گریڈ اسٹیشن میں وہاں جا کے پراپر میٹر لگ جائیں گے، وہاں ریڈنگ ہوگا۔ ابھی دیکھو جب ریڈنگ ہوگا تو پتہ چلے گا کس نے کتنا میٹر چلایا ہے۔ ابھی ایک گھر میں 4 ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں اور ایک گھر میں 4 بلب یا 4 پنکھے لگے ہوئے، بل برابر دے رہے ہیں، یہ تو بھی ناانصافی ہے۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ جتنا میٹر میں نے چلا، جتنا بجلی میں نے استعمال کیا، اس کے مطابق مجھے بجلی کا بل آ رہا ہے تو لوگ پیسے دیں گے، لیکن اس کے لیے وہی اسٹاف لازمی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے اپنے لیے اسٹاف کا بندوبست کریں، لوگوں کو میٹر لگا لیں، جو جتنا بجلی استعمال کرے گا اس حساب سے بل لوگ دیں گے، نہیں دیں گے پھر وہ قانونی کارروائی کریں۔ لیکن جب
मीटर का सिस्टम नहीं है, रीडिंग का सिस्टम नहीं है, बैंक बिल लेने के लिए तैयार नहीं है, सर्वे नहीं हो रहे हैं, तो लोग किस तरह बिल देंगे? ये फर्स्ट स्टेप है, एक केस को उठाना चाहिए। जी, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती राय है, मैं कहता हूँ यही वज़ीर आला सरफराज भुट्टी साहब कंटिन्यू करेगा। वो मामलात को देख के, देखो मसाइल तो बहुत हैं, मामलात हैं, हर चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन ये अपने तरीके से हैंडल कर रहा है। बाकी जहाँ तक चेंजिंग ऑफ वज़ीर आला का, वो पार्टी का फैसला है, हम पार्टी के पाबंद हैं। पार्टी जिस तरह फैसला करेगा उस हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि सरफराज साहब MPAs के साथ, मिनिस्टरों के साथ, अपने आवाम के साथ, जो इसके पावर में है, जो इख्तियारात उसके हैं, उस हिसाब से सबको साथ लेके चला जा रहा है। मुझे फ़िलहाल कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही देख रहा हूँ कि हो सकता है कि मिनिस्टर चेंज हों, डिपार्टमेंटल चेंजेज़ हो, लेकिन पूरा हुकूमत चेंज नहीं होगा।